نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سیرت مصطفیٰ کا جو چوتھا پارٹ پہلے رہ گیا تھا وہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اسلام لانے کے بعد تیسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ آپ کے مشرف اسلام ہونے کے واقعات میں بہت سی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ ایک دن غصہ میں بڑے ہوئے ننگی تلوار لے کر اس ارادہ سے چلے کہ آج میں اسی تلوار سے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر دوں گا۔ اتفاق سے راستہ میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اسلام کی خبر نہیں تھی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں اے عمر اس دوپہر کی گرمی میں ننگی تلوار لے کر کہاں چلے؟ کہنے لگے کہ آج بانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بنوئی سعید بن زید بھی تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر سب لوگ ڈر گئے اور قرآن کے اوراق چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا کر بولے کہ اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹے اور ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو زمین پر پٹک دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ ان کی بہن فاطمہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑ پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسا تمچا مارا کہ ان کے کانوں کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے اور ان کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو مگر اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کا خون آلودہ چہرہ دیکھا اور ان کا عزم و استقامت سے بھرا ہوا یہ جملہ سنا تو ان پر رکت طاری ہو گئی اور ایک دم دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر کہا کہ اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن کے اوراق سامنے رکھ دیے، اٹھا کر دیکھا تو اس آیت پر نظر پڑی کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ صداقت کی تصدیق کا تیر بن کر دل کی گہرائی میں پیوست ہوتا چلا گیا اور جسم کا ایک ایک حصہ لرزہ برہم ہونے لگا۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ آمن باللہ ورسولہ حدید تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مقیم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے تو دروازہ بند پایا۔ کنڈی بجائی، اندر کے لوگوں نے دروازہ کی جوڑی سے جان کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے کھڑے تھے۔ لوگ گھبرا گئے اور کسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اندر آنے دو۔ اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا اور فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، تو مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بے آواز بلند کلمہ پڑھا۔ حضور نے مارے خوشی کے نعرے تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ چھپ کر خدا کی عبادت کرنے کے کیا معنی؟ اٹھیے، ہم کعبہ میں چل کر علی اللہ عنہ خدا کی عبادت کریں گے۔ خدا کی قسم، میں کفر کی حالت میں جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، میں اب ان تمام مجالس میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر دو قطار میں روانہ ہوئے۔ ایک صف کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ میں مشرکین کے ساتھ اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے کفار دوڑ پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں سے لڑنے لگے۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ابو جہل آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ برہم ہو کر ان پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنی آستین سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بانجے عمر کو پناہ دی۔ ابو جہل کا یہ اعلان سن کر سب لوگ
سب لوگ دوسری طرف ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کفر کی حالت میں قریش کے بتوں کے پاس حاضر تھا، اتنے میں ایک شخص گائے کا ایک بچڑا لے کر آیا اور اس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا، پھر بڑے زور سے چیخ مار کر کسی نے کہا یا جلی عمر نجی رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ یہ بات سن کر سب لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہوئے، لیکن میں نے یہ عزم کر لیا کہ میں اس باز دینے والے کی تحقیق کیے بغیر ہرگز یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ اس کے بعد پھر یہی بات آئی کہ یا جلی عمر نجی رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، یعنی اے کھلی دشمنی کرنے والے، یہ کامیابی کی چیز ہے کہ ایک فصاحت والا آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، حالانکہ بتوں کے آس پاس میرے سوا دوسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس واقعہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد متاثر تھے، اس لیے ان کے اسلام لانے کے اسباب میں اس واقعہ کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دخل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار مکہ نے بہت زیادہ ستایا تو عاص بن وائل سہمی نے بھی آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا، جو زمانہ جاہلیت میں آپ کا حلیف تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی ماردار سے بچ گئے۔ شیب ابی طالب سات نبوی اعلان نبوت کے 7ویں سال سات نبوی میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادران قریش بھی تعامل اسلام میں آ گئے، تو غزوہ بدر میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے اور تمام صداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ سکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تریخ جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے والے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیان نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے مل جل سلام و کلام اور ملاقات بات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام صداران قریش نے اس بات دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر نویزہ کر دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندانوں والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام شیب ابی طالب تھا پناہ گزین ہوئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان ابو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندان حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تریخ درہ میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے، اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے شڑے پکاپ کر کھاتے تھے۔ ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانہ پانی نہ جانے پائے۔ مسلسل 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش ربا مصائب کو جیتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدہ کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ ہشام بن عمرو عامری، زہیر بن ابی امیہ، مقتم بن عدی، ابو البختری، زامہ بن اسود وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے، اور زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے کفار قریش کو مختم کر کے اپنی پرجوش تقریر میں یہ کہا کہ اے لوگوں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس بیاشن معاہدہ کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ رون دی جائے گی، میں ہرگز یہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے ترم کر کہا کہ خبردار، ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زامہ نے ابو جہل کو للکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہوگی۔ اس طرح مقتم بن عدی اور ہشام بن عمرو نے بھی کھم ٹھونک کر ابو جہل کو جھڑک دیا، اور ابو البختری نے تو صاف کہہ دیا کہ ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب اس کے پابند ہیں۔ اس مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا اور صرف یہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا، ان کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعہ اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے جب تو اس کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مقتم بن عدی کعبہ کے اندر گیا اور دستاویز کو اتار لایا، اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعہ بجز اللہ تعالیٰ کے نام کے پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ مقتم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر
باوجود کہ یہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر کاٹھی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک آدمی کو وہاں سے نکال کر لائے اور ان کے مکانوں میں آباد کر دیا۔ یہ واقعہ حدیث نبوی کا ہے۔ منصور بن اکرمہ جس نے دستاویز کو لکھا تھا، اس پر یہ کہر لاہی ٹوٹ پڑا کہ اس کا ہاتھ چھال ہو کر سوکھ گیا۔ غم کا سال 10 نبوی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائی اور چند ہی روز کفار قریش کے ظلم سے تم سے کچھ مان ملی تھی کہ ابو طالب بیمار ہو گئے اور گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی جان گداز اور روح فرسا حادثہ تھا، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار محبت کے ساتھ ابو طالب نے آپ کی پرورش کی تھی اور زندگی کی ہر موڑ پر جس جان انصاری کے ساتھ آپ نے نصرت و دستگیری کی اور آپ کے دشمنوں کے مقابلے سینہ سپر ہو کر جس طرح علائم و مصائب کا مقابلہ کیا، اس کو بلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بھول سکتے تھے۔ ابو طالب کا خاتمہ۔ جب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ چاچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے ثواب سے میں خدا کے دربار میں آپ کی مغفرت کے لیے اصرار کروں گا۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ ان دونوں نے ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب کہا کیا آپ عبد المطلب کے دین سے روگردانی کریں گے، اور یہ دونوں برابر ابو طالب سے گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ ان کی زندگی کا آخری قول یہ رہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے بڑا صدمہ پہنچا اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یعنی نبی اور مومنین کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگر جب وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جب انہیں معلوم ہو چکا کہ مشرکین جہنمی ہے۔ حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ابو طالب کے انتقال کا زخم نازل ہی ہوا تھا کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن یا 5 دن کے بعد حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رحلت فرما گئی۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت میں اپنا تن من دن سب کچھ قربان کیا، وہ حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ کا مخلص مشیر اور غمخوار نہیں تھا، حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری جان ساری کے ساتھ آپ کی غمخواری اور دلانی کرتی رہتی تھی۔ اس لیے ابو طالب اور حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی وفات سے آپ کے مددگار اور غمگسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان 10 نبوی میں وفات پائی۔ بے وقت وفات 65 برس کی عمر تھی۔ حضرت مقام جون قبرستان المعلیٰ میں مدفون ہوئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نفس نفیس ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی لاش مبارک کو زمین کے سپرد فرمایا۔ طائف وغیرہ کا سفر۔ مکہ والوں کی ناد اور سر کسی کو دیکھتے ہوئے جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قریب جوار کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے امراء اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان دیشوں میں امیر کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبد بلیل مسعود حبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گیا اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی بےہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر گنڈوں کو بار دیا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کریں۔ چانچے لچو لفنگوں کا یہ شریر گروہ ہر طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑا اور یہ شراتوں کے مجسمے آپ پر پتھر پھنسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں زخمی سے لہو لہان ہو گئے اور آپ کے موزے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ زخموں سے بتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ تانا زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بجاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخم میں نڈال ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک کہ آخر آپ نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کا ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو پر رحم آ گیا اور کافر ہونے کے باوجود خاندان میں اتنے جوش مارا، چنانچہ ان دونوں کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ سے آپ کی خدمت میں انگور کا ایک خوشہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر خوشہ کو ہاتھ لگایا تو عداس تعجب سے کہنے لگا کہ اس طرف کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ عداس نے کہا کہ
کہ میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یونس بن متی کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح خدا کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر داس آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر میں جب آپ مقامی نخلا کی میں تشریف فرما ہوئے اور رات کو نماز تہجد میں کلام پڑھ رہے تھے تو نصبین کے جنوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو بتایا کہ مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورۃ جن کی ابتدائی آیتوں میں خداوند عالم نے اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مقامی نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں تک قیام فرمایا، پھر آپ مقامی احرام میں تشریف لائی اور کلاش کیا کہ ممتاز سردار محتم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی پناہ میں لے سکتے ہو؟ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص ان سے حمایت اور پناہ طلب کرتا تو وہ اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ محتم بن عدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ تم لوگ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ اور محتم بن عدی خود گھوڑے پر سوار ہو کر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ لایا اور انہیں کعبہ میں اپنے ساتھ لے کر گیا اور مجمع میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا اور کعبہ کا طواف کر کے حرم میں نماز ادا کی اور محتم بن عدی اور اس کے بیٹوں نے تلواروں کے سائے میں آپ کے اس دولت خانہ تک پہنچا دیا۔ اس سفر کی مدتوں بعد ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا جنگ عہد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ عہد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبد یلیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام کرونل شالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کی ہوئی ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تکمیل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ کا جواب دیا ہے، وہ سب کچھ سن لیا ہے اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں اور میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں عکس بیسن ابو قیس اور کیکان دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ قبائل میں تبلیغ اسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حج کے زمانے میں جب کہ دور دور کے عربی قبائل مکہ میں جمع ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبائل میں دورہ فرما کر لوگوں کے اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح عرب میں جب بہت سے میلے لگتے تھے جن میں دور دراز کے قبائل عرب جمع ہوتے تھے۔ ان میلوں میں بھی آپ تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ چنانچہ عکاظ، مجنہ، ذوال مجاز کے بڑے بڑے میلوں میں آپ نے قبائل عرب کے سامنے دعوت اسلام پیش فرمائی۔ عرب کے قبائل بنو عامر، محارب، فزارہ، غسان، مرہ، سلیم، عبس، نظر، کندہ، کلب، عذرا، ہزارمہ وغیرہ ان سب مشہور قبائل کے سامنے آپ نے اسلام پیش فرمایا، مگر آپ کا چاچا ابو لہب ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ جاتا اور جب آپ کسی قبیلہ کے سامنے باز فرماتے تو ابو لہب چلا کر یہ کہتا کہ یہ دین سے پھر گیا ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ قبیلہ بنو زہل بن شبان کے پاس جب آپ تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس قبیلہ کا سردار مفروق آپ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ اے قریشی بردار، آپ لوگوں کے سامنے کون سا دین پیش کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے سورۃ انعام کی چند آیتیں تلاوت فرمائی۔ یہ سب لوگ آپ کی تقریر اور قرآنی آیتوں کی تفسیر سے انتہائی متاثر ہوئے، لیکن یہ کہا کہ ہم اپنے اس خاندانی دین کو بلا کر ایک دم کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس پر ہم برسے کاربند ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے زیر اثر اور رعیتیں ہیں اور ہم یہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم بادشاہ کسریٰ کے سوا کسی اور کے زیر اثر نہیں رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی صاف گوئی کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ خیر خدا اپنے دین کا حامی و ناصر و معین مددگار ہے۔ مدینہ میں آفتاب رسالت کی تجلیاں۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں سکونت فرمائی تو اس کا نام مدینۃ النبی، نبی کا شہر پڑ گیا۔ پھر یہ نام مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ طریقے سے یہ بہت پرانا شہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں عرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے۔ اوس اور خزرج کفار مکہ کی طرح بت پرست اور یہودی اہل کتاب تھے۔ اوس اور خزرج پہلے تو بڑے اتفاق اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، مگر پھر عربوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ آخری لڑائی جو طریق عرب میں جنگ باز کے نام سے مشہور ہے اس قدر ہولناک اور خونریز ہوئی کہ اس لڑائی میں اوس اور خزرج کے
تقریباً تمام نامور بہادر لڑ بڑھ کر کٹ مرے اور یہ دونوں قبیلے بہت کمزور ہو گئے۔ یہودی اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے مگر چونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے اس لیے اوس اور خزرج ہمیشہ یہودیوں کی علمی برتری سے مروب اور ان کے زیر اثر رہتے تھے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم و تربیت کی بدولت اوس اور خزرج کے تمام پرانے اختلافات ختم ہو گئے اور یہ دونوں قبیلے شیر و شکر کی طرح مل جل کر رہنے لگے۔ اور چونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اپنی تن من دھن سے بے پناہ امداد و نصرت کی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش بختوں کو اس انصار کے معزز لقب سے سرفراز فرمایا اور قرآن کریم میں بھی ان جانسان اسلام کی نصرت رسول و امداد مسلمین پر ان خوش نصیبوں کی مداح ثنا کا جا بجا خطبہ پڑھا اور ذرائع شریعت انصار کی محبت اور ان کی جرام میں حسن عقیدت تمام ممتن مسلمان کے لیے لازم الایمان اور واجب العمل قرار پائی۔ مدینہ میں اسلام کیوں کر پھیلا؟ انصار کو بت پرست تھے مگر یہودیوں کے مل جل سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے اور مدینہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ نبی آخر زمان کے ظہور کے وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے۔ اس لیے نبی آخر زمان کی تشریف آوری کا یہود اور انصار دونوں کو انتظار تھا۔ 11 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبائل کو دعوت دینے کے لیے منا کے میدان میں تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی آیتیں سنا کے لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا میں عقبہ گھاٹی کے پاس جہاں آج مسجد العقبہ ہے تشریف فرما تھے کہ ایک بلا خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کے اسلام کی دعوت دی جس سے یہ لوگ بےحد متاثر ہوئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر واپسی میں یہ کہنے لگے کہ یہودی جیسے نبی آخر زمان کی خوشخبری دیتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہے، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ کیا کرا صحابہ کے ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان 6 خوش نصیبوں کے نام یہ ہے: حضرت ابو الحسین بن تہان، حضرت للبامہ، اسد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ بن عامر بن حدیدہ، حضرت جابر بن عبداللہ بن رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین مدارس النبوت۔ بیعت عقبہ اولا۔ دوسرے سال دوبارہ نبی میں حج کے موقع پر مدینہ کے 12 اشخاص منا کی اس گھاٹی میں چھپ کر مشرف اسلام ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیعت ہوئے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولا ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ احکام اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی معلم بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ وہ مدینہ میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے اور انصار کے ایک گھر میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور روزانہ 1-2 نئے آدمی گوش اسلام میں آنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مدینہ سے قبا تک گھر اسلام پھیل گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر اور بااثر شخص تھے۔ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت و بیزاری ظاہر کی مگر جب حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو ایک دم ان کا دل پیش جگہ اور اس قدر متاثر ہوئی کہ سادہ اسلام سے سرفراز ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کا قبیلہ اوس بھی دامن اسلام میں آ گیا۔ اسی سال بقول مشہور ماہ رجب کی 27 میلاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت بیداری معراج جسمانی ہوئی اور اسی سفر معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں جن کا تفصیلی بیان انشاءاللہ تعالی معجزات کے باب میں آئے گا۔ بیعت عقبہ ثانیہ۔ اس کے 1 سال بعد 13 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً 72 اشخاص نے منا کی اس گھاٹی میں جہاں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستیاک پرست پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ والوں سے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خاندان بنی ہاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہیں۔ ہم لوگوں نے دشمن کے مقابلہ میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے۔ اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہشمند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کے ساتھ دے سکو تو بہتر ہے ورنہ بھی سے کنارے کش ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ تم لوگ اطمینان رکھو کہ تمہارا خون میرا خون ہے اور یقین کرو میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرے دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ جب انصار یہ بیان کر رہے تھے تو حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت عباس بن نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائیو تمہیں یہ خبر ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو، خوب سمجھ لو کہ یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ انصار نے طیش میں آ کر ان سے نہایت پرجوش لہجے میں کہا کہ ہاں ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت ہو جانے کے بعد آپ نے اس جماعت میں سے 12 آدمیوں کو نقیب سردار مقرر فرمایا۔ ان میں 9 آدم کی بلا خزرج کے اور 3 اشخاص کی بلا اس کے تھے جن کے مبارک نام یہ ہیں:
ابو ماما اسد بن زرارہ، سعد بن ربیع، عبداللہ بن رواحہ، رافع بن مالک، برا بن معرور، عبداللہ بن عمرو، سعد بن عبادہ، منذر بن عمر، عبادہ بن ثابت، یہ 9 آدمی قبیلہ خزرج کے ہیں۔ اسیر بن اسیر، سعد بن خسیمہ، ابوالحشیم بن تیہان، یہ 3 اشخاص قبیلہ اس کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس کے بعد یہ تمام حضرات اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس کی اطلاع پہنچی تو وہ آگ بگلا ہو گئی، اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینہ والوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے؟ انصار کے کچھ ساتھی نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر جب تفتیش و تحقیقات کے بعد کچھ انصار کی بیعت کا حال معلوم ہوا تو قریش 11 قدم میں آپے سے باہر ہو گئے اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے توقف کیا، مگر قریش سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکڑ سکے۔ قریش سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ مکہ لائے اور ان کو قید کر دیا، مگر جب جبیر بن محتم اور حارث بن عرب بن امیہ کو پتہ چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا کہ خدا کے لیے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً چھوڑ دو، ورنہ تمہاری ملک شام کی تجارت خطرہ میں پڑ جائے گی۔ یہ سن کر قریش نے سعد بن عبادہ کو قید سے رہا کر دیا اور وہ بخیریت مدینہ پہنچ گئی۔ ہجرت مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہو گئے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے۔ صرف وہی لوگ مکہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ مکہ ہی میں مقیم رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے روک دیا تھا، لہٰذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کفار کانفرنس، جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی نہ کر دیں۔ چنانچہ اس خطرہ کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دعویٰ پنچایت گھر میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی، اور یہ کفار مکہ کا ایک ایسا زبردست نمائندہ اعتماد تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور بااثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو، خصوصی کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن محتم، نضر بن حارث، ابو البختری، زمہ بن اسود، حکیم بن نظام، امیہ بن خلف وغیرہ تمام سرداران قریش اس مجلس میں شریک تھے۔ شیطان لین بھی کمبل اوڑھے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں آ گیا۔ قریش کے سرداروں نے نام و نسب پوچھا تو بولا کہ میں شیخ نجد ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے بھی پیش کر دوں۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا اور کانفرنس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو البختری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سراغ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ شیخ نجد شیطان نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگ نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جانسار صاحب کو اس کی خبر لگ جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کے ان کو کیسے چھڑا لیں گے۔ ابو الاسود ربیعہ بن عمرہ عامری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں، اسی طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔ یہ سن کر شیخ نجدی نے بگڑ کر کہا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر و دلکشی ہے؟ خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بدل کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں وہ لوگوں کو قرآن سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لے گی اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر ہم پر ایسی جلگار کر دیں گے کہ تم لوگ ان کے مقابلے سے عاجز و لاچار ہو جاؤ گے، اور پھر بھی جوز اس کے کہ تم ان کے غلام بن کر رہو کچھ بنائی نہ بنے گی، اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی تو بات ہی مت کرو۔ ابو جہل بولا کہ صاحبوں میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہ سوجھی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کیا وہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلہ کے ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب یک بارگی حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا۔ ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم ان خون کا بدلہ لینے کے لیے قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، لہذا یقیناً وہ خون باغ لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون باغ کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہا کہ بے شک یہ تجویز بالکل درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تمام شرکا کانفرنس سے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا اور مجلس شورا برخاست ہو گئی۔
اور ہر شخص یہ خوفناک قسم لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ خداوند کو دوسرے قرآن مجید کی مندرجہ آیت میں اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے محبوب، یاد کیجیے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں۔ یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ اگلے صفحہ میں اس کا جلوہ دیکھیے کہ کس طرح اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور کفار کی ساری اسکیم کو کس طرح اس قادر کو یوم تحس نصب فرما دیا۔ ہجرت رسول کا واقعہ، جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہوئے کہ اے محبوب، آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ اندھ پہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو اٹھا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ کی حضور سے شادی ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے۔ آپ نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کر تیار کی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئے گی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد النخاسہ فرمانے سالے سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی عثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معنی سفر درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنے کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مشرق کا منہ باندھا۔ یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر اس کو ذات النطاقین 2 پٹکے والی کے منفرد لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن ارکیز تھا، جو راسوں کا مار تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اٹھنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اٹھنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا انتظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لائے۔ کاشانہ نبوت کا محاصرہ، کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشانہ نبوت میں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہو اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑا سخت ہے اور بڑے سخت خطرہ کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینہ چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کا عمل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا اور آپ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے۔ آپ نے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا نے اپنے اشعار میں فرمایا ہے، وَقِيسُ بِالنَّفْسِ خَيْرَ مَنْ وَطِي الْتَرَى وَمَنْ تَعَافَى بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَبِالْحِجْرِ۔ میں نے اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والے اور خانہ کعبہ و حتیم کے طواف کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہے۔ رسول الہی خاف ان یمکر بہ فناجاہ ذوالطول اللہ من المکر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چل جائیں گے، مگر خداوند مہربانی ان کو کافروں کی خفیہ تدبیر سے بچا لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر نبوت پر جان میلاد کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورۃ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے ایک نبوت خانہ سے باہر تشریف لائی اور معاصرہ کرنے والے کافروں کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت ہمارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں۔ چنانچہ ان کم بختوں نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ واقعہ ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقامی خربا کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا، کیا شہر مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے کو تو اس سے نہ نکالتی، میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت مزید نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی قیادت ہو چلی تھی، وہ بھی اسی جگہ آ گئے اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کے پائیں نازک زخمی ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اس طرح خاردار جاریوں اور نوکدار پتھروں والی اس پہاڑیوں کو رونتے ہوئے اسی رات غار ثور پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئی اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر سے تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار گیارے کے پاؤں میں کاٹا، مگر حضرت صدیق جانثار نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یارے کے آنسو کی دھار کے چند قطرات سربر کائنات کے رخسار پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت عالم بیدار ہو گئے اور اپنے یارگار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لابدین لگا دیا، جس میں فوراً ہی سارا درد جاتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات اس غار میں دونوں کے فروز ہوئے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماع فرزانہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی کل شام کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات گئے چراگاہ سے بکرے لے کر غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ دونوں عالم کے تاجدار اور ان کے یار غار پی لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غار ثور میں تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر کاشان نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں نے تھوڑی دیر آپ سے پوچھ گچھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش جستجو میں مکہ اور اطراف جوانب کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر اس وقت خدا بندے حفاظت کا پہرا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا منتی نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی۔ کفار کی ہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر سکون و اطمینان کا ایسا سکینہ اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی وہ جانثاریاں ہیں جن کے دربار نبوت میں مشہور شاعر حضرت سعد بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا ہے، وسانی سننی فی الغار المنیف وقد طاف العدو بھی اذا مادا الجبل، اور دو میں کے دوسرے ابو بکر جبکہ پہاڑ پر چڑھ کر بلند مرتبہ غار میں مثال میں تھے کہ دشمن کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ وکانا رسول اللہ اس کا دلم من الخلائق لم یدل بہی بدلا، اور وہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ تمام مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ان کے برابر نہیں ٹھہرایا۔ بہرحال چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول دوشنبہ کے دن غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن ارقیز جس کو رہنمائی کے لیے کرایہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر رکھ دیا تھا، وہ ارادت کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پر حاضر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی بسار تھے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور عبداللہ بن ارقیز آگے آگے پیدل چلنے لگا اور عام راستہ سے ہٹ کر سارے سمندر کے غیر معروف راستوں سے سفر شروع کر دیا۔ 100 اونٹ کا انعام۔ ادھر اہل مکہ نے اشتہار دے دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ اس کے گراں کے در انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک تعاقب میں گئے۔ معبد کی بکری۔ دوسرے مقام کے دن میں معبد عاتقہ بنت خالد خزائیہ کے مکان پر آپ کا گزر ہوا۔ معبد ایک ضعیفہ عورت تھی جو اپنے شہر میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا، مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمے کے ایک جانب ایک بہت ہی لاغر بکری ہے، دریافت فرمایا کہ کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ معبد نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو میں اس کا دودھ دو لوں۔ معبد نے اجازت دے دی اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر معبد اور ان کے خاندان اور ان کے خاوند دونوں مشرب اسلام ہو گئے۔ روایت ہے کہ معبد کی یہ بکری 18 ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب عام الرماد کا سخت قحط پڑا کہ تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا، اس وقت بھی یہ بکری صبح شام برابر دودھ دیتی رہی۔ سراقہ کا گھوڑا۔ جب معبد کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شہر سوار سراقہ بن مالک بن جشم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعاقب کرتا نظر آیا۔
قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا، مگر 100 اونٹ کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ انعام کے لالچ سے دوبارہ بارا اور وہ حملہ کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف دہشت سے کانپنے لگا اور مان پکانے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گریہ زاری پر آپ کا دریائے رحم جوش میں آ گیا، دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا فرمانہ لکھ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عمرو بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے درخت میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستہ میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نہیں ہے۔ واپس لوٹتے ہی سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ کے پیش کیا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ اس کے ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف و منان سے فارغ ہو کر جرانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی پروانہ امن کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلہ کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ واضح ہے کہ یہ وہی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، کیا سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائی گئی تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق و تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دیے اور فرمایا کہ سراقہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسریٰ سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 ہجری میں وفات پائی، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر رونق افروزہ تھے۔ صدق اللہ العظیم۔